اچھا جی، ایسا ہے ایسا ہے کہ ہم پچھلے ہفتے جو ہم نے جن حاصلات تعلم پہ کام کیا، آج ان کا ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جائزہ ہے. مجھے اندازہ ہو کہ کیا ہم درست نہج پہ چل رہے ہیں، یا ہمارا جو مقصد تدریس ہے اس پہ ہم پورا اتر پا رہے ہیں، یا وہ حاصل ہو پا رہا ہے یا نہیں. تو جو بچے نئے ہیں ان کو بتاتے چلوں کہ ہم نے اپنے اردو کے روایتی طریقہ تدریس کو تبدیل کیا، اور ہم نے جو چونکہ میری ابتدا میں یہاں جماعت میں بچوں سے بات ہوئی تو سب نے مجھے کم و بیش ایک ہی طریقہ تدریس بتایا کہ ہم نے کس طرح سے پڑھا ہے. پڑھنے کا سیکھنے کا عمل سب کے اسکول میں اب تک یہی رہا کہ سب بچوں نے پہلے نظم و نثر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ایک دن میں مشق کر لیتے ہیں، جس میں مشقی سوالات شامل ہوتے ہیں. اور تیسرے دن پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم جو بھی زبان شناسی کا کام ہوتا ہے یا تخلیقی لکھائی کا کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اگر میں یہ بات کروں تو میں خود چونکہ اسی شعبے سے وابستہ رہی ہوں ایک لمبے عرصے تک، تو میرا بھی کبھی طریقہ تدریس یہ ہوتا تھا، کبھی میں اس کو بدل لیتی تھی. یعنی آپ جس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جماعت میں جو بچوں کا رد عمل ہوتا ہے اس کے مطابق اساتذہ کرام اپنے طریقہ تدریس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. ہم نے اب یہ سوچا کہ ہم چونکہ اردو زبان و ادب پڑھ رہے ہیں، اس میں زبان کے حصے کو پہلے سیکھا جائے اور اس کا اطلاق ادب پر کیا جائے، اور اسی طرح سے ہم نے پھر پڑھنا اور سیکھنے کے عمل کا آغاز کیا. گزشتہ ہفتے میں ہم نے اپنی کتاب کا جو پہلا سبق ہے حمد، جو نصاب میں شامل ہے، اس میں جن حاصلات تعلم کو شامل کر رکھا تھا اس پہ کام کیا جو زبان شناسی سے متعلق تھے. ریان اور سعدیہ کو اندازہ ہوگا، اور خاص طور پہ ریان اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہم نے کس طرح تفصیلاً ایک ایک حاصل تعلم پہ کام کیا، کس طرح اس کو سیکھنے کے بعد شامل نصاب نظم پر اس کا اطلاق کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف اور طرح کے منظوم کلام لے کر اس سے اس کو سیکھا. کیوں ریان، ایسا ہی ہے نا؟ جی ریان ان میوٹ کریں بچے. جی میم. ایسا ہی ہوا نا کہ ہم نے حاصلات. ہاں اچھا، تو آج ہم نے آپ کو جمعے کو میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ پیر کو ایک مختصر سا ایک چھوٹا سا ایک جائزہ جو ہے وہ لیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے حاصلات تعلم اگلی صلاحیت پر کام کریں گے. چونکہ ہم اردو کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے زبان شناسی سیکھیں گے، اس کے بعد پڑھنے کی سرگرمیاں، پڑھنے کی مہارت جو ہے اس میں بہتری لائیں گے، پھر بات چیت کا عمل بہتر کیا جائے گا، اور اس کے بعد تخلیقی لکھائی پر جائیں گے. تو یہ ہماری ایک پوری ترتیب ہوگی سیکھنے کی. چونکہ ہمارے ابتدا ہے ابھی اور زبان شناسی کے حاصلات تعلم مکمل ہو چکے ہیں، تو ہم ایک چھوٹا سا اس پہ آج میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر ٹیسٹ کہوں تو وہ لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ سب تیار ہیں؟ تھمز اپ کر دیں، کچھ بھی بتا دیں تاکہ مجھے اندازہ ہوتا رہے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ریان فرخ تو تیار ہیں. سعدیہ؟ جی سعدیہ؟ ٹھیک ہے، شاباش. اور آئمہ، اور اس کے بعد ہیں جی ماہین. گو کہ آپ جماعت میں نئے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ آج چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں. اور آپ نے جو چیزیں، میرا خیال ہے اگر آپ کی کچھ کلاسز رہ گئی ہیں اس میں سے تو آپ وہ ریکارڈڈ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، گروپ میں موجود ہیں، چیس اکیڈمی کے اس پہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، سب سے پہلے دن ہمارا جو حاصل تعلم تھا زبان شناسی کا، وہ تھا نظم کے عناصر. سب سے پہلے دن ہم نے نظم کے عناصر، میں نے آپ کو بتایا مختلف عناصر تھے، لیکن ہم نے اس حاصل تعلم کے تحت حمد میں کون سے عناصر کے بارے میں سیکھا؟ شعر، مصرع، مصرع اولا اور مصرع ثانی، مختلف سرگرمیاں کی، مختلف نظمیں جس میں شامل نصاب نظم حمد بھی شامل تھی، اور اس کے علاوہ دیگر نظمیں بھی تھیں، اس پہ اس کا اطلاق بھی کیا. یہاں پر سوال میرا یہ ہے کہ مصرع اولا سے کیا مراد ہے؟ مصرع اولا کسے کہتے ہیں؟ جی ریان. جی ریان بیٹا. ریان ان میوٹ کیجئے بچے.
میم جو ایک شعر کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس کو ہم مصرع اولا کہتے ہیں شاباش اور وہ علامت مصرع استعمال کرتے ہیں. شاباش. جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں علامت مصرع کا استعمال کر دیا جاتا ہے. اور علامت مصرع کون سی ہوتی ہے؟ یہ علامت مصرع ہے. مصرع اولا سے مراد ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایک شعر دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے نا. پہلے مصرے کو مصرع اولا کہتے ہیں اور ہر شعر کے دوسرے مصرے کو کیا کہیں گے سعدیہ؟ ہر شعر کا دوسرا مصرع کیا کہلائے گا؟ نہیں کوئی بھی شعر. ابھی ہم مطلع اور مقطع کی بات نہیں کر رہے بچے. ابھی ہم صرف کسی بھی شعر کے مصرع اولا اور مصرع ثانی کی بات کر رہے ہیں. کسی بھی شعر کا کوئی سا بھی شعر ہو اس کا دوسرا مصرع کیا کہلائے گا؟ جی بتائیں سعدیہ. اچھا میں نے یہ پوچھا سعدیہ کہ کسی بھی شعر کے دوسرے مصرے کو کیا کہتے ہیں. آئمہ نے ہینڈ ریز کیا. آئمہ بچے آپ بتائیے. مصرع ثانی. شاباش. اولا کا مطلب ہوتا ہے اول یا پہلا اور ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. اور ایک شعر دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک سی ردیف اور ہم قافیہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور شعر کی اگر میں آپ کو کہوں کہ شعر کی تعریف کیا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ شعر کسے کہتے ہیں؟ شعر کسے کہتے ہیں؟ دو مصروں پر مشتمل سخن کو شعر کہتے ہیں. ہاں دو مصروں پر مشتمل ایسا کلام جس میں خوبصورت موضوع الفاظ کو موضوع انداز میں خوبصورت انداز میں قافیہ اور ردیف کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کیا جائے تو اس کو ہم ایسے کلام کو ہم شعر کہیں گے ہے نا. شاباش. یہاں تک تو ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے. اچھا جی ایسا ہے لقمان اس کو دیکھنا. جی آپ کے پاس یہ ایک شعر موجود ہے ٹھیک ہے. سب کو نظر آ رہا ہے؟ یہ ایک شعر ہے. اس علامت کو کیا کہیں گے؟ اس علامت کو کیا کہا جائے گا؟ جی ریان. علامت شعر. شاباش شاباش. آئمہ اور ماہین. بچے آپ نے یہ میں اس لیے بار بار کروا رہی ہوں کہ آپ کی جو پچھلے ہفتے کی کلاس نہیں ہو سکی تو اس میں آپ کو اندازہ ہوتا جائے کہ یہ علامتیں جو ہیں اب آپ کے لیے کتنی ضروری ہیں. اور اس کے اگر آپ کی لکھنے کے دوران میں آپ کہیں شعر کا استعمال کرتے ہیں اور علامت شعر اور مصرع کا استعمال کرتے ہیں تو علامت مصرع کا استعمال نہیں کریں گے تو اس کو غلط تصور کیا جائے گا. اس کو ہم نثر کا ایک جملہ ہی مانیں گے ٹھیک ہے. یہ علامت شعر ہے. اس شعر میں سے ہم مصرع ماہین مصرع ثانی کون سا ہوگا اس شعر میں سے؟ مجھے دوسرا والا لائن ہے ہماری. کون سے والی پڑھ کے بتائیں نا. نہ خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے. شاباش. یہ ہے جی ہمارا مصرع ثانی. تو پھر کشتیاں سب کی کنارے پر پہنچ جاتی ہیں اس مصرے کو کیا کہیں گے؟ مصرع اولا. شاباش. اب آپ کو شعر مصرع مصرع اولا اور مصرع ثانی اس کی پہچان ہو گئی. یس میم. آپ کا حاصل تعلم ہے اس کی پہچان کرنا یا شناخت کرنا. یہاں تک ہم اپنے موضوع سے بالکل مطابقت رکھتے ہوئے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا یہاں تک؟ یس میم. شاباش. اس کے بعد تھا ان کا شاعرانہ استعمال سمجھ سکیں کہ شاعری میں ان کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے. تو شاعری میں ان کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ کلام کو مختصر اور جامع الفاظ میں وسعت والے معنی لیے وسیع معنی لیے استعمال کیا جا سکے اور اس میں ترنم اور تغزل کا احساس یا عنصر پایا جائے اور قاری جو ہے وہ اس سے محظوظ ہو سکے. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا پہلے دن کا حاصل تعلم تھا. اس کے بعد دوسرا حاصل تعلم جس پر ہم نے کام کیا
اس کو ہم دیکھتے ہیں دوسرے دن کا. پہلے دن والے کام تک تو مجھے کامیابی حاصل ہوئی الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں جی دوسرا. ٹھیک ہے, دوسرے دن ہمارا حاصل تعلم تھا اصناف نظم. نظم کی اصناف, مختلف اصناف جیسے ہم نے پہلے دن دیکھی تھی, اس میں اس کے محاسن یعنی اس میں خوبصورتی پیدا کرنے والے, حسن پیدا کرنے والے مختلف چیزیں, ان میں سے ایک صنعت تکرار بھی ہے. اس کو شناخت کر سکیں. صنعت تکرار, آپ میں سے کوئی بچہ مجھے تکرار, لفظ تکرار سے اس کے ذہن میں جو بھی نقشہ, جو بھی شبیہ بنتی ہے, کیا وہ بتا سکتا ہے؟ سعدیہ آپ بتا سکتے ہو بیٹا؟ لفظ تکرار سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے سعدیہ؟ اچھا ریان آپ بتائیں بیٹا. میم تقریر. تقریر. اور یہ تقریر ہم کیسے لکھیں گے؟ ریان اس تقریر کو ہم کیسے لکھیں گے؟ میم تے کاف کاف یا کیاف؟ ری. تقریر. تکرار سے ان کے ذہن میں جو لفظ آیا وہ ہے تقریر. اور اگر ہم اس کو, ایک تقریر یہ بھی ہوتی ہے نا, ہے نا, یہ بات چیت یا گفتگو ہوتی ہے. یہ تکرار ہوتے ہیں بات بار بار دہرانا. میرے ذہن میں اس وقت کسی شعر کا ایک مصرع آ رہا ہے, مزاحیہ نظم ہے وہ, دلاور فگار کی. شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہو یا آپ نے گزشتہ جماعت میں پڑھی ہو. مجھ سے مت کر یار یوں تکرار, میں روزے سے ہوں. ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے دلاور فگار کی کہ مجھ سے مت کر یار یوں تکرار, میں روزے سے ہوں. یعنی تکرار کا مطلب ہوتا ہے بار بار دہرانا, ایک سے زیادہ مرتبہ دہرانا. ٹھیک ہے, اس کی جو ہم نے اس کا جو معنی ہم نے پڑھا وہ ثنائے بدائے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ شعری خوبیوں یا باریکیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. تکرار یا تقریر ایسی صنعت کو کہتے ہیں جس میں دو لفظ جو ایک ہی معنی رکھتے ہوں, الفاظ کچھ بھی ہو, معنی ایک ہو, وہ بار بار استعمال کیے جائیں. نظم یا غزل میں قافیہ اور ردیف کے علاوہ بھی تکراری الفاظ استعمال میں آتے ہیں, اور ان کی تکرار سے کیا ہوتا ہے, کلام میں زور اور حسن پیدا ہوتا ہے. کیونکہ ہم محاسن نظم پڑھ رہے ہیں, اصناف نظم میں محاسن پڑھ رہے ہیں, خوبصورتی کے لیے استعمال ہونے والی مختلف صنعتیں, مختلف چیزیں, جیسے تلمیح ہے, استعارہ ہے, تشبیہ ہے, اسی طرح صنعت تضاد اور صنعت تکرار بھی ہے. تو ہم صنعت تکرار پڑھ رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس وقت قافیہ اور ردیف تو پوری نظم غزل میں ایک ہی جاتی ہے, اس کو ہم صنعت تکرار میں نہیں لائیں گے. اسی طرح عموماً قافیہ بھی ایک ہوتا ہے, یا وہ ہم قافیہ الفاظ جاتے ہیں اس میں بھی نہیں شمار کریں. ان قافیہ اور ردیف کے علاوہ ایک ہی معنی رکھنے والے جب مختلف الفاظ ایک مصرے میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کو ہم صنعت تکرار کہتے ہیں. صنعت تکرار کی اگر آپ مجھے کوئی شعری مثال دیں تو کسی مصرے میں جس میں صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہو. ریان آپ کو کوئی مصرع یاد ہے؟ میم نہ غور اسکندر ہے, نہ قبر دارا, مٹے ناموں کے نشاں کیسے. واہ 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 واہ, پھر بولیے. نہ غور اسکندر, نہ ہے قبر دارا, نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا. شاباش, بہت خوب, شاباش. سعدیہ جی بیٹے آپ بتائیں. سعدیہ بچے آپ بتائیں. دل نادان تمہیں ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. آخر اس درد کی دوا کیا ہے.
सादिया, जी मिस। इसमें कौन सी सनत तकरार की मिसाल, कौन से अल्फाज हैं? दिल नादान क्या है, हो सकता है। नहीं, मैंने आपसे क्या है, नहीं मेरी बात सुने बेटा। अगर हम क्या है को लें तो इसको हम इसके काफी और रदीफ कहते हैं। एक ही रदीफ जो है क्या है की रदीफ है, ये तो आ गया रदीफ में, इसको हम सनत तकरार में नहीं लाएंगे। सनत तकरार यानी जैसे ये बहुत अच्छी मिसाल इन्होंने दी अभी रयान ने। मुझे इसमें अगर आप बताएं कि कोई ऐसा लफ्ज़, अगर आप इस तारीफ को सामने रखें तो वाज़ेह हो जाएगा कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो एक मानी रखा, उसके लिए एक लफ्ज़ भी हो सकता है और दो अल्फाज भी, जैसे गोर और कब्र। ये एक हसीन और एक खूबसूरत मिसाल थी जो अभी रयान ने दी। तो बच्चे आपने भी यहाँ पे जो मिसाल हमारी होगी वो ऐसी होगी, इसको हम रदीफ में शुमार करेंगे, ठीक है? इसको हम सनत तकरार में नहीं लाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज होते इसकी तरह तो उसको हमने शुमार करना था सनत तकरार में, ठीक है सादिया? ठीक है बेटा। अच्छा जी, आपने उस दिन भी एक सरगर्मी की, अभी जो बच्चे नए हैं ख़ास तौर पे ये उनके लिए है, और सादिया आप भी देखिए और रयान भी। मैंने आप लोगों के लिए उस दिन कुछ अशार लिखे थे। आपने इन अशार में से मुझे, हर बच्चे ने, अब 4 बच्चे हैं चूंकि, तो आपने मुझे एक एक शेर में से सनत तकरार की मिसाल बताते जाना है, ठीक है? सबसे पहला शेर है आयमा आपके लिए। अश्क आतिश व खूं आतिश व हर लख्त दिले आतिश। अश्क आतिश व खूं आतिश व हर लख्त दिल आतिश, हर लख्त दिल आतिश। आतिश ये बरसती है बड़ी मुत्तसिल आतिश। इसमें से सनत तकरार का इस्तेमाल किन अल्फाज की सूरत में किया गया आयमा? अच्छा, आयमा नहीं है इस वक्त हमारे साथ। माहीन आप बताएं बेटा, सनत तकरार की मिसाल के लिए इसमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? मैम सनत तकरार तो समझ आ रही है, बट मुझे इसमें नहीं समझ आ रहा कि कौन से 2 वर्ड्स अच्छा, मैं आपके सेम माइंड रखते हैं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लफ्ज हो जिसको बार बार इस्तेमाल किया गया हो। अच्छा, तो मैम आतिश हो सकता है। आतिश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आतिश ही है, आतिश, ठीक है? पहले मिसरे में 3 मरतबा और दूसरे मिसरे में भी 2 मरतबा, शाबाश। अच्छा आयमा, सॉरी, माहीन थी। माहीन, मैं आपको, आपने चूंकि पहली क्लास नहीं ना ली थी, इसलिए ये थोड़ा सा मैं आपको मजीद वाज़े कर दूं बच्चे कि एक तारीफ तो ये है कि ऐसा कोई भी लफ्ज जिसके मानी हो, यानी ऐसे अल्फाज, 2-3 अल्फाज जिनका एक ही मानी बनता हो, जैसे गोर और कब्र, आग और आतिश, आब और पानी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो तो उसको भी हम सनत तकरार कहेंगे। और जब हम तकरार लफ्जी की बात करते हैं तो एक ही लफ्ज जो बार बार इस्तेमाल हो रहा हो उसको भी हम सनत तकरार में लाएंगे, ठीक है? ओके मैम। अच्छा जी, अगला शेर है, कहाँ गुलों के वो तख्ते वो लालाजार कहाँ, बहार को तो नजर लग गई बहार कहाँ। जी आयमा, अब आप हैं क्लास में, मेरा ख्याल है उनका इंटरनेट का इशू था। आयमा, इसमें से बच्चे इस मिसाल से बताएं सनत तकरार कहाँ है? सॉरी, नहीं, थोड़ी सी ना मुझे आपके वो हेडफोन यूज करें ताकि मुझे थोड़ा सा समझ आ जाए। अगर हम कहाँ को ले जाएंगे तो कहाँ जो है ये तो इसकी रदीफ है, कहाँ तो यहाँ पे रदीफ है। देखें आयमा, मैंने अभी आपको बताया, आप उस दिन की क्लास में चूंकि नहीं थे, तो काफी और रदीफ के अलावा जो मुकर्रर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, हम आम बोलचाल में कहते हैं ना मुकर्रर, ये लफ्ज कभी सुना है ना? ये लफ्ज होता है ना शेर व शायरी के, जिस वक्त वो हो रहे होते हैं, आप किसी शायरी के उसमें महफिल में चले जाते हैं, मुशायरा हो रहा होता है,
تو کوئی اچھا شعر ہوتا ہے نا تو جو آڈینس ہوتی ہے, جو سامعین ہوتے ہیں, وہ بار بار کہتے ہیں مکرر. اس مکرر کا لفظ بھی تقریر سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ دہرانا, مکرر. تو ایسے الفاظ جو مکرر ہوں, جو تکرار میں ہوں, تقریر کی ضمن میں استعمال کیے جائیں, اس کو ہم کہتے ہیں وہ الفاظ جو بار بار استعمال. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ردیف کو ہم نکال دیں تو بہار کا لفظ جو ہے وہ تکرار ہے, وہ تقریری لفظ ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی مصرے میں بہار 2 مرتبہ آیا نا, تو پھر ہمارے پاس صنعت تکرار کا استعمال ہے بہار کے لیے. اس کے بعد ہے اسیری میں بہار آئی ہے فریاد و فغاں کر کے. اسیری میں بہار آئی ہے فریاد و فغاں کر کے, نفس کو خوں فشاں کر لیں, کفس کو بوستاں کر لیں. اس میں سے صنعت تکرار کی جلدی سے مثال بتائیے کیونکہ 2 منٹ رہ گئے ہماری جماعت ختم ہونے میں. جی ماہین بیٹا. میم میرا ایک کوشچن ہے میم, دیکھیں وہ جو ہمارا سیکنڈ شعر ہے نا, جیسے ہم نے فرسٹ شعر میں کہا تھا کہ آتش آتش بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہ صنعت تکرار ہو جائے گا. جی تو میم اس میں بھی تو کہاں کہاں ہمارے پاس 3 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہ کیوں صنعت تکرار نہیں ہو سکتا؟ بیٹا یہ تو ردیف ہے نا, اس لیے تو باقی ایک جگہ پہ رہ گیا, اس کو ہم کس کے ساتھ مقرر کریں گے؟ تو میم دیکھیں آتش میں تو ہمارے پاس آخر میں ورڈ 2 یوز ہو رہے ہیں نا, تو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ لے لیا نا, لے لیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, جی جی ٹھیک ہے. اچھا اس میں بتائیں اسیری میں بہار آئی ہے فریاد و فغاں کر کے, اس میں بھلا کون سی مثال ہے؟ میم فریاد و فغاں. شاباش, آپ کے اپنا شعر اس طرح تھا نا, اس لیے فریاد. ہم نے اس کو پڑھا ماہین, آئمہ, ہم نے بچے پڑھا, ہم نے پڑھا کہ نا ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جن کا ایک ہی معنی ہوتا ہے, تو اس کو ہم تکرار میں شمار کر لیتے ہیں, بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں. فریاد کا کیا معنی ہے؟ التجا کرنا, آہوزاری کرنا, اور فغاں کا بھی معنی ہے التجا کرنا اور آہوزاری کرنا. تو یہاں پہ صنعت تکرار کی یہ مثال ہے. اب یہاں پہ یہ دونوں مثالیں ہیں, ایک تو ایک جیسے الفاظ ہوں, ایک ہی لفظ ہو اور وہ 2 اس سے زیادہ مرتبہ استعمال ہو رہا ہو, 2 یا 2 سے زیادہ مرتبہ, تو اس کو ہم صنعت تکرار کہیں گے یا تکرار لفظی کہیں گے. ٹھیک ہے, اگر ایسی صورت ہو کہ معنی ایک ہو اور الفاظ الگ الگ ہوں اور ایک ہی مصرے میں ہو تو وہ بھی صنعت تکرار ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بچے. یس میم. اچھا جی, اب چونکہ ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو یہ جو 2 حاصلات تعلم ہم نے کیے تھے ان پہ تو بہت اچھی بات ہے, مجھے بہت اچھا لگا کہ ریان نے کام بھی کیا ہوا تھا اس پہ. باقی آپ کے لیے بھی میرا خیال ہے آئمہ اور ماہین آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی, اور سعدیہ میرا خیال ہے آپ بچے اس کلاس میں تھی میرے ساتھ, مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے, اگر نہیں تھی تو جتنا مختصراً میں بتا سکتی تھی آپ کو میں نے بتایا. اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا یا اس حاصل تعلم کی ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا تو مزید وضاحت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب ایسا ہے کہ 9-10 محرم کی آپ کو پتہ ہے چھٹی ہے, انشاءاللہ 11 محرم کو ہم اپنے اگلی جو مہارت ہے اس پہ کام شروع کریں گے, کیونکہ زبان شناسی کے حاصلات تعلم مکمل ہو گئے ہیں اور زبان شناسی کے بعد ہماری اگلی مہارت ہوگی پڑھنے کی. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ 2 دن کے بعد جب ہماری کلاس ہوگی تو ہم پڑھنے کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کریں گے, اس مہارت پہ کام کریں گے. اس کے لیے آپ کو میں ایک چھوٹا سا کام دے رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں حمد میں جو پڑھنے کے حاصلات تعلم ہیں ان کو دیکھنا ہے اور اس پہ سوال تیار کریں. اس پہ مواد ملتا ہے, آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے, کچھ سوال جو ذہن میں آتے ہیں ان کو تیار کر کے لائیے تاکہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اگلی جماعت میں اس پہ بات کر سکیں اور اس میں کچھ نیا سیکھ سکیں. ٹھیک ہے ریان؟ ٹھیک ہے, اپنا آپ سب بہت خیال رکھیں, انشاءاللہ 2 دن کے بعد پھر ملیں گے, اس وقت تک اللہ حافظ.